کتنی غیر منطقی بے عقلی کی بات ہے کہ مطلب خود علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. ارے انجینئر کے پیچھے چل رہے ہیں, یہ ان کی ہر تحقیق کو جو ہے حرف آخر سمجھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا یہ دعویٰ کہ ہم تو قرآن حدیث پر چلتے ہیں. کیا یہ بے عقلی ہے. اب دیکھیں ابن وہب پر جو ہے انہوں نے تدلیس کا الزام لگایا ہے, جبکہ جو امام بہقی نے جو ہے کہا ہے کہ بھائی یہ بالکل روایت یہ درست ہے اور یہ کرامات عمر میں جو ہے یہ داخل ہے یہ روایت. اچھا, ابن وہب پر تدلیس کا الزام جو ابن سعد نے لگایا, جس کی جرح پر انفرادی طور پر جو ہے وہ یقین نہیں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واقدی کا شاگرد ہے. امام ابن حجر عسقلانی نے جو ہے ابن وہب کو مدلسین کی طبقہ اول میں جو ہے وہ شامل کیا, اور طبقہ اول کے جو تدلیس والے جو راوی ہیں ان کے روایت کو قبول کیا جاتا ہے, خاص طور سے جو ہے وہ عنن والی جو روایت ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے. یہ بات مجھے نہیں کہی کہ بھائی کیا پرابلم ہے, یہ تو محدثین نے کہا ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین جو ہے اس پر یکجا ہی نہیں ہے. کسی بڑے محدث کا آپ قول نہیں پیش کر سکتے کہ بھائی یہ روایت بالکل جعلی ہے یا موضوع ہے. پھر کیوں انکار کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ علم لدنی, چونکہ علم کا انکار ہے اور اس سے کچھ ثابت ہو رہا ہے کہ کیسے پتہ چل گیا حضرت عمر فاروق کو, اور وہ بھی بالکل کھلی آنکھ سے, اور وہ نماز کی ممبر